السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صدق الله العظيم۔ آج ہم لوگ ایک بار پھر جمع ہوئے ہیں سورہ فاتحہ کے فضائل کو لے کر کے۔ انشاءاللہ کل ہم لوگوں نے سورہ ملک ختم کیا تھا، آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ فاتحہ کو لے کر کے پھر حاضر ہوئے ہیں، اور اب اس سیریز کو ہم لوگ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ یعنی کہ اب ہم لوگ جو ہے سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے۔ شروعات کرتے ہیں اس کے ناموں سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کن کن ناموں سے جو ہے یاد کیا ہے، اس کو پکارا ہے، یا اس کو کتنے نام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سورہ کو پہلا جو نام دیا گیا ہے وہ ام القرآن دیا گیا ہے، اور اس سورہ کو دوسرا جو نام دیا گیا ہے وہ سبع المثانی ہے، یعنی کہ بار بار دہرایا جانے والا 7 آیتوں والی سورہ۔ اور اس کے بعد اس سورہ کو تیسرا نام دیا گیا ہے الحمد، یعنی کہ تعریف۔ اس میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس لیے اس کو ہم لوگ الحمد اس کو جو ہے کہتے ہیں۔ اور اس کو چوتھا نام دیا گیا ہے الصلاۃ، یعنی کہ نماز، جس کو ہم لوگ نماز کے نام سے نماز کہتے ہیں۔ یعنی اس کو وہ نام بھی دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دن میں کم سے کم 17 رکعت، جو فرض کی رکعتیں ہیں، 17 بار ہم لوگ جو ہے سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو الصلاۃ کہا گیا ہے۔ اس کا 5واں نام ہے الشفا، یعنی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے۔ اس کا 6واں نام ہے الرقیہ، یعنی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے علاج رکھا ہے، روحانی طور پر جو علاج کیا جاتا ہے اس کا نام الرقیہ ہے۔ اور رکھا ہے اساس القرآن، یعنی کہ قرآن کا جو بیسس ہے، قرآن کا جو آدھار ہے، وہ آدھار اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے، اس سورہ کے اندر رکھا ہے، اس دیا ہے۔ آئیے اب آگے بڑھ کر ہم لوگ سورہ فاتحہ کے فضائل کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور فضائل کو جاننے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں باذن اللہ تعالی انشاءاللہ۔ پہلی حدیث میں اس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورہ کے ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک صحابی جو اس حدیث کے راوی ہیں، ان سے یہ فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو جو ہے قرآن کی ایک بہت بڑی سورہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو کہا گیا ہاں بالکل بتائیے۔ تو انہوں نے جواب کے طور پر کہا الحمدللہ رب العالمین، کہا کہ یہ سورہ یعنی کہ سورہ فاتحہ جو ہے قرآن کی سب سے بڑی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے، عظمت کے اعتبار سے، یعنی کہ اس کے مہتو کے حساب سے، اس کی اہمیت کے حساب سے یہ بہت ہی بڑی سورہ مانی جاتی ہے۔ لمبائی کے حساب سے سورہ بقرہ جو ہے سب سے لمبی سورہ ہے، مگر یہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت کو درسایا اور بتایا کہ یہ اہمیت کے حساب سے یہ سورہ جو ہے سب سے بڑی سورہ ہے۔ ہیا سبع المثانی، اس کی 7 آیتیں ہیں اور جو بار بار دہرا کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ والقرآن العظیم، اور یہ جو ہے بہت عظیم قرآن ہے، اور یعنی کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے قرآن میں بہت بڑا رتبہ عطا کر رکھا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نفسی بیدہ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر آسمانی کتابوں میں
اس جیسی کوئی سورہ نازل نہیں فرمائی ہے۔ دیگر آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اس جیسی کوئی سورہ نازل نہیں فرمائی ہے۔ سورہ ہے جو واحد قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے صرف اور اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور یہ سورہ جو ہے ایک انعام کے طور پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا ہے۔ تیسری حدیث میں اس کے اہمیت کو درساتے ہوئے اور اس کی مہتو کو بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس انسان کی نماز جو ہے قبول نہیں کی جائے گی، یا اس کی نماز نہیں ہوگی جو انسان سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھے۔ یعنی کہ یہ سوچنے کی اور غور کرنے کی بات ہے کہ اتنی اہمیت اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں اس کو دے رکھی ہے، کہ اس اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بھی کہہ دیا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی کہ سورہ فاتحہ کو پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں ہو سکتی، نماز کو قبول نہیں کیا جائے گا، نماز نہیں ہوگی۔ اور اگلی حدیث میں بتایا کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج، کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج، کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج۔ ایک ہی بات کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ کہہ کر کے اس کی اہمیت کو بتایا، اس کی اہمیت کو جتایا ہے، اس کی مہتو کو بتایا ہے، اور اس کا معنی یہ، اور اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ نماز جس کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی گئی ہو، ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ تو اس کے واقع ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ نماز جو ہے خراب ہو جاتی ہے، وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگلی حدیث خاصا لمبی حدیث ہے، اور وہ حدیث قدسی کتاب سے بھی مشہور ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو 2 حصوں میں بانٹا ہے، ایک یہ رکھا ہے، اور دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے، یعنی کہ ان بندوں کے لیے رکھا ہے جو اس سورہ کو ہر نماز میں پڑھا کرتے ہیں، اور ہر حال میں جو انسان جب بھی سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ کہاں قال اللہ، قد، جب اللہ کا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے۔ تو دھیان دیجئے نمازوں میں ہم لوگ یہ پڑھیں سورہ فاتحہ پڑھیں، کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہوتا ہے، ہمارے ہر آیات کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دے رہا ہوتا ہے، اس لیے دھیان دے کر کے جو ہے ہمیں ان آیتوں کو بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ کہا قال اللہ تعالی، تو جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری تعریف کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں ایکنالج جو ہے اس بات کو مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے۔ الحمدللہ، جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، کوئی دیتا ہے نے جو ہے میری تعریف کی تھی، تو یہ ہمیں کتنی خوشی ملتی ہے کہ جس اس تک بات پہنچ جاتی ہے، اور انہوں نے کیا ہوتا ہے، تو اس سے بھی بڑی کی تعریف کریں اور اللہ تعالیٰ نے اس تعریف کو قبول کر لیا، الحمدللہ، تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری دوسری بار تعریف کی۔ جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے ہیں میری تعریف دوسری بار کی ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے ہیں کہ قال مجدنی عبدی، یعنی کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، یعنی کہ میری اہمیت کو جانا، میری قدرت کو جانا اور اس کا اعتراف کیا، اور میری قدرت کا اعتراف کیا، کو بیان کیا۔ مجدنی عبدی وقال مرتن فوض الی، تو اور جب ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد،
و ایاک نستعین، تو اس سے پہلے یہاں سے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے نیچے تک وہ اللہ کا حصہ ہے، یعنی کہ یہاں تک، یعنی جہاں تک ہم لوگوں نے ابھی پڑھا مالک یوم الدین، مالک یوم الدین تک یہ بندوں کا حصہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو دو حصوں میں بانٹا ہے، برابر برابر دو حصوں میں بانٹا ہے، یعنی کہ 3 آیتیں ہمارے لیے ہیں اور 3 آیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور بیچ میں ایک آیت ہے جو ہم دونوں کے لیے ہے، وہ یعنی کہ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 آیتیں جو ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے ہم کہہ رہے ہیں، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو گئیں، اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر کے آخر تک جو ہے یہ ہمارے لیے ہو گئیں، اور بیچ میں جو آیت ہے یعنی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو آیت ہے یہ آیت ہم دونوں کے یعنی کہ اللہ کے درمیان اور اللہ کے بندوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اس کو برابر برابر بانٹا ہے، یعنی کہ یہ جب ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبادی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان برابر برابر ہے، یعنی کہ یہ میرے بندے کے لیے بھی ہے اور یہ میرے لیے بھی ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَا، اور میرے بندے کو وہ اب مل جائے گا جو وہ مانگے گا، اب وہ جو مانگے گا وہ میرے بندے کو میں دوں گا، میں دے کر رہوں گا۔ اس کے بعد ہم لوگ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب ہم یہ 3 آیتیں پڑھتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہوتا ہے کہ جس نے اس کو جو ہے پڑھا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ دے دیا، یعنی کہ ہمیں سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں رکھا جن لوگوں پر انہوں نے اللہ نے جو ہے انعام برسایا تھا، انعام کیا تھا، انعام دیا تھا، اور ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تھے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا تھا ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھ دیا، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا تھا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر سورہ فاتحہ کو اہمیت دیا ہے، اور اسی لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو جو ہے بار بار پڑھنے کے لیے جو ہے ہمیں ہر رکعت میں پڑھنے کے لیے جو ہے اس کو فرض قرار دے دیا ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھیں۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ صحابی پہنچتے ہیں، اور واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ بعض صحابی جو ہے کچھ جگہ پہ ایک قبیلے میں ایک سمودائے میں گئے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں کے لوگوں نے ان کی جو ہے خاطرداری نہیں کی ہوتی ہے، وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ان کی خاطرداری نہیں کی ہوتی ہے، اور جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہ ان کو جو ہے خود اپنے بل بوتے پر وہاں، یعنی کہ جو ان کے پاس خرچ تھا اس خرچ کی وجہ، اس خرچ پر ہی جو ہے نربھر ہو کر کے وہاں رہنا پڑ رہا تھا، کھانا پینا پڑ رہا تھا۔ تب اچانک ایسا ہوا کہ ان کا اس سمودائے کے یعنی کہ اس قبیلے کو جو ہے ایک سانپ نے یا بچھو نے کاٹ دیا۔ بچھو نے جب ڈنک مار دیا، سانپ یا بچھو نے ڈنک مار دیا، تو وہ ڈنک مارنے کے بعد جو ہے اس لیڈر کے جو لوگ تھے، اس کے جو اپنے لوگ تھے، انہوں نے جو ہے مسلمانوں سے یعنی کہ صحابہ کرام سے یہ پوچھا کہ کیا تم لوگوں کے پاس جو ہے کوئی ایسی دوائی ہے جو اس علاج میں کام آ سکے، تو یا پھر کوئی ایسا جھاڑ پھونک تم لوگ جانتے ہو جس کو کرنے کے بعد جو ہے ہمارے جو لیڈر ہیں، ہمارے جو اگوا ہیں، اس کو جو ہے فائدہ مل سکے، اس کو جو ہے وہ ٹھیک ہو سکے اس پریشانی سے، اس تکلیف سے، بچھو یا سانپ کے کاٹنے کے بعد۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ تم لوگوں نے ہماری خاطرداری نہیں کی تھی، اس لیے شرط دیکھیے، شرط یہاں انہوں نے یہ رکھا کہ تم لوگوں نے ہماری خاطرداری نہیں کی تھی، اس لیے ہم جو ہے ان کا علاج کرنے کے عوض میں جو ہے تم لوگوں سے جو ہے کچھ بدلہ چاہیں گے۔ تو ان کو کچھ شپ دینے کا وعدہ کیا، یعنی کہ کچھ جو ہے بھیڑ وغیرہ دینے کا وعدہ کیا گیا۔ وہ شپ دینے کا جب وعدہ کیا گیا تو تب انہوں نے جو ہے اس صحابی نے سورہ فاتحہ کو پڑھا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے تھوک کو اس جگہ پہ لگایا جہاں پر آپ کو وہ دنک کا نشان تھا، وہاں پر اس کو لگانے کے بعد اس کو بار انہوں نے ملا، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ جو ہے وہ ملتے وہاں پر جو ہے وہ نشان یعنی کہ اس کا اثر ختم ہو گیا، اور وہ جو لیڈر تھے وہ ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان کو وہ انعام کے طور پر دیا گیا
ان صحابیوں کو جب انعام کے طور پر دیا گیا تو ان صحابیوں نے یہ فرمایا کہ ہم جو ہے اس کو لینے سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیا یہ ہم لوگ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ تو جب ایسا ہوا تو وہ سبھی لوگ مل کر کے جو ہے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، اور جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو ان کے سامنے پورا حال بیان کیا، تو انہوں نے مسکرا دیا اور کہا کہ تمہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ رقیہ ہے، یعنی کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس سے علاج کیا جاتا ہے، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس سے روحانی طور پر علاج کیا جاتا ہے۔ تب اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رکھ لو اور اس میں میرا حصہ بھی رکھ لینا، یعنی کہ ایک شرط لگائی گئی تھی کیونکہ انہوں نے جو ہے وہاں پہ ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیا تھا، ان لوگوں کو جو ہے مدد نہیں پہنچائی تھی، اس لیے بدلہ کے طور پر ان لوگوں نے اس علاج کو کرنے کے بعد جو ہے یہ کچھ بھیڑ لینے کا جو ہے انہوں نے شرط رکھا، تو ان لوگوں نے مان لیا اور انہوں نے جو ہے اس کو دے بھی دیا، اور اللہ کے رسول نے وہاں پہ جو ہے ان کو اجازت دے دی وہ تمام چیزیں لینے کی۔ تو یہاں پہ ایک بات یہ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے علاج رکھا ہے، اس کو شفا بھی کیا ہے، تو کہا ہے تو اس کو رقیہ بھی کہا ہے، یعنی کہ یہ شفا بھی ہے اور یہ رقیہ بھی ہے، روحانی طور پر بھی جو ہے اس سے علاج کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے دلوں کا علاج بھی موجود ہے۔ اور اگلی حدیث کی طرف آگے بڑھتے ہیں، جس میں ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اور یہ حدیث بہت ہی نرالا ہے اپنی اہمیت کے اعتبار سے، کیونکہ اس میں ایک ایسی بات کا ذکر کیا گیا ہے جس کا جو ہے ایسا ذکر کسی اور سورہ کے بارے میں نہیں بتائی گئی ہے۔ اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام جو ایک فرشتہ ہیں، فرشتوں کے لیڈر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کر رہے تھے، تو اچانک اوپر سے ایک آواز آئی، تو جبریل علیہ السلام نے یہ فرمایا، کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ آواز کس چیز کی ہے؟ تو اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ایک ایسا دروازہ ہے جو آج پہلی بار کھل رہا ہے، آسمان میں وہ ایک ایسا دروازہ ہے جو آج پہلی بار کھل رہا ہے، اور اس دروازے کو کھلنے کے بعد وہاں سے ایک فرشتہ آتے ہیں، اور فرشتہ آنے کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور ان کا رتبہ دیکھیے کہ پہلی بار کسی نبی کے لیے جو ہے وہ دروازہ کھلا ہے، اور وہاں سے جو ہے کسی نبی کے پاس کوئی رسول کوئی فرشتہ آ رہے ہیں رسول بن کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس جو ہے اللہ کا پیغام لے کر کے جو ہے ایک فرشتہ آ رہے ہیں، اور جبریل علیہ السلام پہلے ہی وہاں موجود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہاں یہ بات ہمیں واضح رہنا چاہیے کہ دوسرے فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر کے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی، اور اس کے بعد مبارکباد دینے کے بعد ان سے یہ کہا کہ آپ کو دو نور یعنی کہ دو روشنی عطا کی گئی ہے، دو روشنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیا، کسی نبی کو نہیں دیا گیا تھا۔ وہ دو روشنی کیا ہیں؟ تو انہوں نے ان دو روشنیوں کے بارے میں بتایا کہ وہ دو روشنی جو ہے سورہ فاتحہ ہے اور سورہ بقرہ کے آخری دو آیتیں ہیں۔ بہت بڑی اہمیت والی چیزیں ہمارے ساتھ ہمارے پاس ہر وقت ہمارے سامنے ہے، مگر ہم لوگ اس سے جو ہے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھ کر کے پڑھنے کی اور اس کو ماننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے اوپر آسمان سے جو ہے ایک پہلی بار وہ دروازہ کھولتا ہے، وہاں سے ایک فرشتہ رسول بن کر کے آتے ہیں، یعنی کہ ان کو بھیجا گیا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کو بھیجا گیا ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے، اور آ کر کے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو دو روشنی ایسی دی گئی ہیں جو آپ سے پہلے کسی اور کو نہیں دی گئی تھی، اور ان دو روشنیوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اور وہ دو روشنی کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے، مکمل سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے خاص پروٹیکشن کا انتظام کر رکھا ہے، اور اس خاص پروٹیکشن کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ ان کا فرمان ہے کہ ہم لوگوں کو بنی اسرائیل کے مقابلے میں ہم لوگوں کو کم وقت دیا گیا ہے،
ہماری جو زندگی ہے اس دنیا میں بہت کم زندگی ہے، اور ہم لوگوں کو کم وقت ملا ہے یہاں عبادت کے لیے، یہاں رہنے سہنے کے لیے۔ دوسرے جب دوسرے نبیوں کی امتوں کو جب دیکھیں تو ان کے مقابلے میں ہم لوگوں کو جو ہے نسبتاً، یعنی کہ ان کے مقابلے میں ہم لوگوں کو ان کے حساب سے یا ان سے کم وقت ہم لوگوں کو دیا گیا ہے۔ اسی لیے اس بات کو مد نظر کرتے ہوئے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے کچھ رخصتیں بھی رکھی ہیں، اور کم کم چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ انعام بھی رکھا ہے، تاکہ ہم لوگ جو ہے دیگر جو باقی جن کی عمریں لمبی لمبی تھیں، ان لوگوں کو جو زیادہ انعام دیا گیا تھا، ان لوگوں کو جو زیادہ ثواب دیا گیا تھا، تو ان سے زیادہ آگے ہم لوگ بڑھ سکیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے ہم لوگوں کے اوپر، کیونکہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کہیں کہیں پر اللہ تعالیٰ نے اتنی کم عمل پہ جو ہے، جیسے کہ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے حج کا ثواب دے دیتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، یہ عبادت قرار دے دی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم ہو سکتا ہے پہلے حج کرنے کے لیے حج اس طریقے سے حج کا ثواب اللہ تعالیٰ نے نہ رکھا ہو، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے جو ہے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت قرار دیا ہے، وہاں پہ مقبول حج کا ثواب عطا کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے ہم لوگوں کے لیے، اس لیے کبھی بھی جو ہے کسی بھی رخصت کو، کسی بھی چھوٹ کو جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر رکھا ہے، چاہے وہ نماز کو قصر کر کے پڑھنے کے معاملے میں ہو، چاہے وہ نماز کو جمع کر کے پڑھنے کے بارے میں ہو، چاہے وہ نماز کو جو ہے بیماری کی حالت میں بیٹھ کر کے پڑھنے کے بارے میں ہو، یا پھر کسی اور عبادت کے بارے میں ہو، چاہے وہ زیادہ سے زیادہ نفل عبادت کرنے کے مقابلے میں، کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک آیت کو سمجھنے میں زیادہ ثواب رکھا ہو، ان ساری چیزوں کو ہم لوگوں کو لینا چاہیے۔ اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے، زیادہ وقت لگا کر کے عبادت کر کے ثواب کمانے کی طرف لگانے سے یہ بہتر مانا جائے گا ابھی کے دور میں، کہ ہم لوگ ایسے اعمال کو زیادہ کریں جو کم عمل کرنے کے بعد جو ہے زیادہ ثواب دیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور جو آخری حدیث ہوگی، اور آج کی بات میں ختم کروں گا انشاءاللہ اس کے بعد، کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک بیوی کے ساتھ تھے، وہ گئے نماز پڑھانے کے لیے، فجر کی نماز، صبح فجر کی نماز پڑھا کر کے جو ہے وہ گھر میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی بیوی جو ہے وہاں پہ مصلی میں ہے، اور وہ جو ہے فجر کے بعد اذکار وغیرہ کر رہی ہیں، اور وہ نماز وغیرہ پڑھ رہی ہیں۔ پھر وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل جاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، باہر جا کر کے پھر کچھ وقت کے بعد وہ لوٹ کر کے آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں تو ان کی بیوی جو ہے ابھی بھی جائے نماز ہی میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کے بعد آنے کے بعد انہوں نے جو ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ تم ابھی تک جائے نماز میں ہو؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے اب تک جتنا ثواب حاصل کیا ہے، اتنا ثواب میں نے صرف ان ورڈ کو، 4 ورڈ کو 3 بار پڑھنے سے مجھے اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہ بات پڑھ کر کے سنائی، وہ جملہ پڑھ کر کے سنایا، کہا کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اس کلمے کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار پڑھا تو ان کو جو ہے وہ پورا اشراق کے وقت میں بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کا جو ثواب تھا، وہ پورا کا پورا ثواب جو ہے اللہ کے رسول کو جو ہے دے دیا گیا۔ یعنی کہ یہ ہمارے لیے بھی ہے، اگر ہم لوگ اس بات سے قاصر ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ عبادت اس وقت بیٹھ کر کے عبادت نہیں کر پا رہے ہیں کسی وجہ سے، تو ہم لوگوں کو فکر کرنے کی بات نہیں ہے، ہم لوگوں نے کچھ کھویا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو ہے وہ عبادت کے برابر کا ثواب جو ہے ہم لوگوں کو صرف اس کلمے کو 3 بار پڑھنے سے ہی اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا نظر کرم ہے اللہ تعالیٰ کا ہم لوگوں کے اوپر کہ کم عبادت میں اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دے رہا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے کرنے کی طرف ہم لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے، کہ تاکہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بچیں اور چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی کریں، چاہے وہ چھوٹی عبادت ہی کیوں نہ ہو، اس کو زیادہ ثواب دے کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے یہاں جاری اور ساری کر دیا، اور اسی طریقے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم لوگوں کو کہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی، اپنے اسلام کو سمجھنے کی، اور کم سے کم مشقت میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔